السلام علیکم۔ دوران مطالعہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے کچھ ہلکے پھلکے انداز میں عربی گرامر بھی بتاتا جاؤں گا۔ آپ عذراء کرم اپنے ساتھ قلم اور کاپی رکھیں اور اس کو نوٹ کرتے جائیں، تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس ایک گرامر کی نوٹ بک تیار ہو جائے گی۔ ابھی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت تو آپ نے سن لی ہے، الف لام میم۔ دوسرا لفظ ہے اس میں ذالکا، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا لفظ ہے اس میں الکتاب۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ ہے ال اور دوسرا لفظ ہے کتاب۔ کتاب تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوتی ہے۔ یہ لفظ ال عربی زبان میں جگہ جگہ آپ کو استعمال ہوا ملے گا۔ مثلا سورہ فاتحہ کے شروع ہی میں یہ لفظ آ گیا ہے الحمد۔ شاید آپ کی ترجمے میں یہ لکھا ملے کہ تمام تعریفیں، نہیں، یہ لفظ الف لام جب واحد کے ساتھ آئے گا تو یہ معنی دے گا ہر۔ جیسے الحمد، حمد واحد ہے، اس کے ساتھ جب ال آ گیا تو ترجمہ ہوگا ہر تعریف۔ اسی طریقے سے جب یہ لفظ جمع کے ساتھ آئے گا تو وہاں یہ جمع کے انداز میں معنی دے گا۔ مثلا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا خاتم النبیین۔ اس لفظ میں ذرا تھوڑی سی غور سے دیکھیں، نبیین کے ساتھ الف لام لکھا ہوا ہے، تو خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء کا اختتامی نبی۔ تو نبیین کے ساتھ جب ال آ گیا تو پھر معنی ہو گئے تمام انبیاء۔ اسی طریقے سے یہ الف لام مختلف مقامات پر تھوڑے سے اپنے معنی بدلتا جاتا ہے۔ مثلا یہی سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ذالک الکتاب، ذالکہ کے معنی یہ، اور الکتاب اس میں اشارہ ہے کتاب کی طرف اور معنی دے گا خاص۔ آپ یہ نہیں ترجمہ کر سکتے اس کے الکتاب کا کہ یہ کتاب، اس لیے کہ پہلے ذالکہ آ چکا ہے جس کے معنی بنتے ہیں یہ۔ تو الکتاب کے معنی ہے خاص کتاب۔ ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں وہی معنی دیتا ہے جو انگریزی زبان میں لفظ دی معنی دیتا ہے، THED۔ تو ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے یا یہ خاص کتاب ہے۔ اسے انگریزی میں کہیں گے دس از دی بک۔ تو اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہی لفظ الف لام رسول کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن مجید میں رسول آپ کو ملے گا، اس کے معنی ہے پیغامبر، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لام ہو تو پھر یہ لکھا ملے گا آپ کو الرسول۔ اس کے معنی ہوں گے یہ رسول، یہ پیغامبر۔ یہ یہاں پر بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے مطالعہ کے دوران آپ کو لفظ ملے گا الدنیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یہ دنیا،
یعنی اس میں اشارہ کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک جگہ لکھا ملتا ہے سماوات اور دوسری جگہ لکھا ملتا ہے السماوات۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سماوات عام آسمان کوئی سے بھی ہوں، لیکن جب السماوات آ گیا تو یہ پھر یا تو یہاں پر مان دے گا تمام آسمان، یا پھر کہیں گے ہم اس کو یہ آسمان۔ اسی طریقے سے آپ نے مطالعے میں شاید پڑھا ہو، اللہ رب العزت نے ایک جملہ فرمایا تھا زینا السماء الدنیا بمصابیحا۔ زینا السماء، اس سما کے ساتھ آپ دیکھیں گے الف لام ہے، تو یہ اشارہ کر رہا ہے اس آسمان دنیا کی طرف۔ زینا السماء الدنیا بمصابیحا، ہم نے اس دنیا کے اس آسمان کو چراغوں سے مزین کر رکھا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے یوم، ڈے، دن، الیوم، دی ڈے، خاص دن۔ تو قرآن مجید پڑھتے جائیے اور اپنے ساتھ قلم پینسل رکھ لیجئے، آپ کو اللہ کی مہربانی سے تھوڑی تھوڑی گرامر کی سمجھ بھی آتی چلی جائے گی۔ پروردگار عقل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔